الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 36واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 3 رمضان المبارک اور 25 مارچ 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈالر، سود والمیسر یعنی ایزی منی، حرام اور ممنوع کے موضوع پر یہ جو باتیں چل رہی ہیں، اس میں آج کے پروگرام میں ہم بینک اور سود پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ بیت المال کا نظام ساری اسلامی دنیا میں صدیوں سے رائج تھا، نافذ تھا، قائم تھا۔ اس بیت المال کے ہوتے ہوئے مسلمان حکمرانوں نے، بلکہ نام نہاد مسلمان حکمرانوں نے، جب گورے کا بینکنگ سسٹم اس کے پیرالل کھڑا کیا تو یہ کیا عجب دجل اور دھوکہ نہیں ہے قوم کے ساتھ کہ جب بینکنگ سسٹم بیت المال پہلے موجود ہے تو سودی بینک کیوں کھڑا کیا گیا؟ اگر عوام کو سہولت کے لیے، کاروبار کے لیے قرض دینا مقصد تھا، ادھار دینا مقصد تھا، تو یہ ادھار تو بیت المال سے بھی لوگوں کو ملتا تھا، بلکہ بعض حالتوں میں تو مفت مدد بھی ملتی تھی۔ تو پھر اس کے مقابلے میں بینک کا سودی نظام کھڑا کرنا یہ سب حکمرانوں کا دجل ہے۔ اس میں یہ سب شامل ہیں، regardless of name, regardless of religion, regardless of country and boundaries and یہ جو سرحدیں ہیں، یہ سب بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور بیت المال کے مقابلے میں سودی بینک مسلمان ملکوں میں قائم ہونا یہ تو بہت ہی زیادہ ظلم ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک ملک میں اگر پہلے بھی وزیر اعظم ہو تو اس کے مقابلے میں آپ دوسرا وزیر اعظم کھڑا کر دیں اور وہ ہو بھی برا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اسلام جو ہے، اسلام میں ادھار کا تصور قرض حسنہ کی صورت میں ہے کہ آپ ادھار دے دیں غریب کو، کمزور کو، ادھار دے دیں، اور پھر جب وہ واپس کرنے کی مہلت طے کر لے، وہ معاہدہ آپ نے لکھ لیا، لیکن اگر کسی وجہ سے آفت آ گئی، بارش آ گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، اس کی فصل تباہ ہو گئی، اس کی فیکٹری گر گئی اور وہ قرض واپس کرنے کے قابل نہ رہا، تو بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو مہلت دو۔ ان سب ٹاپکس پہ قرآن پاک کی آیات ہیں جو کہ اگر پوری ایک ایک کر کے پڑھی جائیں تو پھر 10-15 منٹ میں بات مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی آیات انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے پروگراموں میں مزید وضاحت کے ساتھ پیش کی جائیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بینک کا جو سودی نظام ہے وہ ادھار کے تصور پہ پھیلایا گیا کہ آئیں جی آپ ہم سے 1 لاکھ روپیہ لے لیں، اتنے عرصہ استعمال کریں اور واپسی پہ آپ ہمیں 1,03,000 دے دیجئے گا۔ مثال کے طور پر دیا 1 لاکھ، لیا 1,03,000، تو یہ جو فالتو 3,000 لیا یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو جو منع کیا گیا سود، یعنی یہ حقوق العباد کی نفی ہے، اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ جبکہ تجارت میں کیا ہے، آپ نے سامان خریدا جائز حلال اور پھر جائز حلال طریقے سے اس کو بیچا، یا کوئی فیبریکیشن کی، کوئی صنعت لگائی، کچھ چیز پروڈیوس کی، وہ جا کے آپ نے بیچی، اس سے منافع کمایا، وہ تجارت وہ جائز ہے۔ تو باتوں میں فرق بڑا لطیف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللطیف ہے، باریک بین ہے، باریک باتوں کو دیکھتا ہے، باریک فرق کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ تو سود اور تجارت کا جو باریک فرق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور اس کے متعلق اس نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اب یہ ہم ہیں جنہوں نے اس کو ماننا ہے اور اس کو لاگو کرنا ہے۔ تو جو بیت المال میں سے بھی لوگوں کو ادھار ملتا تھا اور بغیر سود کے ملتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں بینکنگ سسٹم کو اس لیے کھڑا کیا گیا کہ آئیں جی آپ ادھار لے لیں اور پھر اپنا کاروبار کریں اور پھر اتنے عرصے کے بعد ہمیں اتنے سود کے ساتھ ہمیں رقم واپس کر دیں۔ تو یہ بیت المال کے مقابلے میں سودی بینک قائم ہونا یہ بہت بڑا دجل ہے، اور اس دجل میں سب حکمران شامل ہیں، سب
شیعہ کیا، سنی کیا، وہابی کیا، دیوبندی کیا، قادیانی کیا، عیسائی کیا، یہودی کیا، یعنی جو بھی آپ نام لے لیں، ہندو کیا، سب اس وقت بینکنگ سسٹم کے اس سودی دجل کے برابر کے شریک جرم ہیں۔ اچھا، اب سود منع کیا گیا، اسی طرح والمیسر، ایزی منی کو بھی منع کیا گیا۔ ایزی منی کیا ہے؟ آج جی آپ نے شیئر خریدے، اگلے دن یا آپ غریب ہو گئے یا آپ بہت امیر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ایزی منی ہے جو ممنوع ہے، حرام ہے، اسم کبیر کہا گیا، گناہ کبیرہ کہا گیا، ممنوع ہے۔ اس پہ قرآن پاک کی آیات بعد میں پیش کریں گے۔ ابھی آج کے اس پروگرام کی تمہید کو اس لیے اتنا بتایا گیا کہ بینکنگ سسٹم آپ پوری دنیا کا دیکھیں، مذہب کو ایک منٹ کے لیے ذرا سائڈ پہ کریں، اب پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم دیکھیں۔ کیا مجموعی حیثیت میں ساری یہ انشورنس کمپنیاں، سارے یہ بینک آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں؟ سب جڑے ہوئے ہیں اور سب جانتے ہیں۔ دجل اور دھوکہ کیا ہے کہ جی بیچ بیچ میں کہیں کہیں سے مختلف ملکوں کے جو مذہبی طبقے تھے انہوں نے اس کے جائز ہونے کے فتوے دے دیے۔ جی فلاں اسکیم بینکوں کی جائز ہے، جی بینکوں کا فلاں چیپٹر اور بینکوں کا فلاں سیکٹر جائز ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر، چلے جی اگر آپ کے فتوے درست مان بھی لیے جائیں، پھر بھی مجموعی حیثیت میں آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ یہ ایک گلاس ہے، یہ پینسل نہیں ہے، آپ اس کو ایک گلاس سمجھ لیں، اور اس میں اگر لیٹ سے اتنا دودھ، یہ نیلے رنگ سے نیلے رنگ تک اتنا دودھ بھرا ہوا ہو، اور آپ کے سامنے اسی گلاس میں اتنا سا تھوڑا سا پیشاب ڈال دیا جائے، تو کیا آپ یہ دودھ کا گلاس اپنے بچوں کو پلانا پسند کریں گے یا خود پینا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اسی طرح بینکوں کی اوورآل مجموعی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ دھوکہ اور دجل دے رہے ہیں۔ بینکوں کا جو اسلامک سیکٹر فتوے کے حساب سے جو جائز قرار دیا گیا، وہ پوری عالمی بینکنگ صنعت کا تو ایک یعنی کہہ لو ذرہ ہے، ایک قطرہ ہے، اور باقی ساری بینکنگ انڈسٹری تو سود پہ قائم ہے۔ ایون سعودی عرب میں سود ہے، ایران میں سود ہے، ترکی میں سود ہے، مصر میں، پاکستان میں سود ہے، ہندوستان میں سود ہے، اسرائیل میں سود ہے۔ اور اسرائیل کی دلچسپ بات آپ کو اسی پروگرام کے اگلے حصے میں بھی مزید بتائیں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں تصور کیا ہے کہ گلاس میں اگر اتنا دودھ ہو، لیٹ سے 98% دودھ ہو، اور 2% اس میں پیشاب ڈال دیا جائے، تو آپ وہ اپنے بچے کو پلانا پسند نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بینک کیا کر رہے ہیں؟ مجموعی بینکنگ سیکٹر کو آپ دیکھیں، ان کا 98%، ٹھیک ہے، وہ تو پیشاب ہے، حرام ہے، سود ہے، خباثت والا یعنی معاملہ ہے، گناہ ہے، اسم کبیر ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے یعنی وہ جسے منع کیا گیا، سودی کاروبار، 98% تو بینکنگ سیکٹر اس پہ چل رہا ہے، اور 2% وہ فتوے والا حصہ ہے جس پہ مسلمان ملکوں کے علماء نے ان کو فتوے دے دیے۔ اب بینک اور یہ مفتی، یہ قیامت کو اللہ کے سپرد، اللہ جانے اور ان فتویٰ لینے دینے والوں کو جانے۔ ہم تو عوام الناس کو اور اپنے اچھے والے افسران کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی آج مارچ 2023 میں بھی اگر تم اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرو تو یقین کرو سب کچھ بگڑنے کے باوجود آج بھی کچھ نہیں بگڑا، آج بھی سب کچھ درست ہو سکتا ہے۔ within a year، within few months ہو سکتا ہے، within few months ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے۔ اسی لیے یہ ساری عرضداشت ہے۔ تو بینکنگ سیکٹر کی بات ہو رہی تھی کہ بینکنگ سیکٹر مجموعی حیثیت میں عالمی یعنی سطح پر آپ دیکھیں کہ 98% تو پیشاب ہے، اور اس میں 2% دودھ ڈال کے آپ کو دیا جا رہا ہے، اور ہم سب اس کو قبول کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ جنہوں نے بیت المال کے ہوتے ہوئے بینکنگ سسٹم کو عوام الناس پر لاگو کیا، اللہ تعالیٰ ان سب سے ضرور پوچھے گا، اور ہو سکے تو اللہ کی توفیق اور مدد سے
یہ مسلمان اچھے افسران بھی ان حکمرانوں کا اور ان کرتا دھرتا لوگوں کا گریبان اس دنیا میں پکڑ کے اپنے جہاد کا اعلان کریں، ثبوت دیں؟ ممکن ہے اور بالکل ہے۔ یاد رہے کہ ابھی مارچ 2023 میں آپ دیکھ لیں کہ اسرائیلی حکومت نے جو عدالتوں میں اکھاڑ پچھاڑ کی، فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے کے لیے جو مزید عدالتی نظام کو بدلا جا رہا ہے، اس پہ اسرائیلی پائلٹوں نے نیتن یاہو کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اور پچھلے سال 2022 میں یہ ہوا تھا کہ اٹلی جو عیسائی ملک ہے، وہاں پہ اسلحہ لادا جا رہا تھا بحری جہاز پہ جس نے اسرائیل پہنچنا تھا، اور ان عیسائی کارکنوں نے، مزدوروں نے انکار کر دیا تھا کہ یہ اسلحہ چونکہ اسرائیلی حکومت کے پاس پہنچے گا اور فلسطینیوں پر چلایا جائے گا، اس لیے ہم نہیں لا دیں گے۔ تو یہ ان عیسائیوں اور یہودی پائلٹوں کے ایمان کا آپ کے سامنے ایک مثال پیش ہے۔ ان کے معاملات الگ سے بھی ہیں، لیکن آپ تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، آپ تو اپنی حالت ایمانی کا مظاہرہ کرو۔ کیا لازم ہے کہ ان حکمرانوں اور ان چند خبیثوں کا آپ اتباع کرتے رہو جن کا ہم کلمہ ہی نہیں پڑھتے؟ نہ ہم کور کمانڈر کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم وزیر اعظم کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم بیوروکریٹس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم صدر کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پڑھتے ہیں۔ تو کیوں نہیں اپنے ایمان کو حقیقی طور پہ اس دنیا میں ظاہر کرتے اور اپنے جنت کے درجات کو بلند کیوں نہیں کرنے کی کوشش کرتے؟ سنو، آؤ اور دیکھو، بینکنگ سیکٹر اور سود کے نام پہ جو ظلم ہے اس کی ایک اور مثال سنو کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ یہ ہم سنی بھی مانتے ہیں۔ ہم سنیوں کو جو مشرک کہنے کا دجل وہابیوں دیوبندیوں نے پچھلے 150 سال میں جاری رکھا ہوا ہے، وہ جھوٹے ہیں، ان کا الزام غلط ہے۔ ہم سنی مشرک نہیں ہیں۔ شرک کے موضوع پہ بعد میں الگ سے بات کریں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، یہ ہم سنی بھی مانتے ہیں۔ تو جب آپ مان لو کہ عبادت اللہ کی ہے، میں بھی مانتا ہوں الحمدللہ، ہمارے سب سنی مانتے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہے، تو عبادت کی شرائط کیا ہیں؟ عبادت کے قواعد کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ جی بندہ باوضو ہو، پاک صاف ہو، لباس اچھا پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو، ٹھیک ہے، وقت عبادت ہو، ممنوع وقت نہ ہو۔ مثلا اگر سورج اگ رہا ہے تو اس وقت سجدہ منع ہے، ٹھیک ہے، تو وقت بھی یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ جو ممنوع ہو، وقت بھی درست ہو، جگہ بھی پاک ہو، رخ بھی قبلے کی طرف ہو، نیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ تو یہ سب عبادت کی شرائط ہیں، قواعد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سب باتیں ایک شخص پوری کرے، لباس صاف، جسم صاف، جگہ صاف، وقت درست، رخ قبلے کی طرف، نیت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، سب کچھ درست، لیکن اگر وہ حرام خور ہے، اگر وہ ایزی منی کے تصور سے جوا کھیلنے والا ہے، ایزی منی کے تصور میں فارکس کی کمائی کھانے والا ہے، اگر وہ غلہ منڈی میں کھجور کو جناب 300 روپے سے 500 روپے کلو کر کے بیچنے والا ہے، یا کسی بھی طرح انسانی حقوق کی حق تلفی کرنے والا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والا تو حقوق العباد کی تلفی کرنے والا ہے، کسی بھی طرح کا وہ حرام خور ہے، اگر سود خور ہے، تو کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ کوئی منڈی والا اگر 300 کی کھجور کو 500 روپے کلو میں بیچے اور پھر رمضان کے 27ویں شب کو عمرہ کرنے چلا جائے، تو کیا اس حرام خور کا عمرہ قبول ہوگا؟ آپ بتائیں، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ بتائیں کہ کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ حالانکہ عبادت کے سب قاعدے پورے تھے، لباس صاف، جسم صاف، جگہ صاف، وقت درست، اللہ کی عبادت، رخ قبلے کا، نیت اللہ کی ذات کی، لیکن چونکہ وہ شخص حرام خور تھا، حقوق العباد کی نفی کرنے والا تھا، اس لیے اس کی عبادت معلق ہے، شرف قبولیت نہیں پائے گی۔ اس پہ سب کلمہ گو متفق ہیں۔ تو اب آپ میرے دوستو، میرے بچوں، یہ سوچو، یہ بتاؤ کہ اس نقطے پر، حرام خوری پر عبادت کا معلق ہو جانا،
حقوق العباد تلف کرنے پر اللہ کی عبادت کی گئی وہ قبول نہ ہونا، معلق ہو جانا، تو بتاؤ پھر وہابیوں کا عقیدہ شرک کہاں بیٹھتا ہے؟ یعنی وہابیوں نے جو شرک کے فتوے کے نام پر دنیا کو یہ وسوسے دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ بتاؤ کہ یہ جو تصور ہے کہ حرام خور کی عبادت معلق رہے گی، اس میں وہابی مذہب کہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ بتاؤ۔ وہابی خود اس بات کا جواب دیں کہ جب حرام خور نے اللہ کی عبادت کی اور اس کی عبادت معلق ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ حقوق العباد کی یہ شان ہے، یہ بات ہے، یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے لیے کی گئی عبادت بھی قبول نہیں۔ تو بتاؤ تمہارا شرک اور خالص توحید کا عقیدہ کس طرح ایکسپلین ہو سکتا ہے اس تصور میں؟ بتاؤ پھر شرک ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ چلیں شرک کو بعد میں بات کریں گے، خالص توحید کی بات میں بات کریں گے۔ ابھی ہم سود کی بات کر رہے ہیں کہ حرام خور کی عبادت بھی قبول نہیں، خواہ وہ عمرہ کرے خواہ وہ حج کرے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، رمضان کے روزے قبول نہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اب آج کے اس پروگرام میں یہودیوں کا اور آل سعود جیسے وہابیوں کا حال بھی سن لیں کہ ایک وہ جو صہیونی ٹولہ ہے، یہودیت کا لباس اوڑھے ہوئے ہے، انہی صہیونیوں کا ایک جتھا آج دنیا کے سب معاشی اداروں کا بالخصوص بینکوں کا وہ یعنی سرکردہ ہے۔ بینک کہہ لیں کہ معاشیات عملی طور پہ اسی کے قبضے میں ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کی توریت میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ سود ممنوع ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ کتابیں بدل دیں اور آہستہ آہستہ صدیوں کے پروسیس میں کسی خبیث نے یہ خباثت ڈال دی توریت کو بدل کر کہ جی غیر یہودی سے سود لیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ یہودی آج 2023 میں یہ کہتے ہیں کہ جی ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لے سکتا، لیکن غیر یہودی سے لے سکتا ہے، جو یہودی نہ ہو اس سے سود لیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کا بینکنگ سیکٹر سود پر قائم ہے، یہ ان کا تصور ہے۔ اچھا، اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر ان کے لیے غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے تو پھر یہ جتنے بھی سود خور ہیں، یورپی حکمران، امریکی حکمران، وٹس ایور، پھر وہ انسانی حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں، ایکویلٹی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہودی سے سود لینا منع ہے اور غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے تو پھر تمہارا ایکویلٹی کا یہ وسوسہ، یہ دجل، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ قول و فعل کا تضاد ہے، یہ وہ تضاد ہے جس پہ تم سزاوار ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چلیں وہ تو تھے جی یہودی جن کو آج ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ اصل بنی اسرائیل نہیں ہے۔ آج کے اصل بنی اسرائیل مسلمان ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو الگ سے بیان کریں گے، لیکن فی الوقت آپ جو دوسرا قبلہ ہے یعنی مسجد اقصیٰ کی بات ہو گئی کہ وہ صہیونیوں کے قبضے میں ہیں اور وہ سود خور ہیں اور وہ غیر یہودی سے سود لینا جائز سمجھتے ہیں۔ اب آ جائیں جی مکہ والوں پہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں، آل سعود والے ہیں اور مکہ کے حاکم ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب پاکستان کو 3 ارب ڈالر وہ قرضہ دیتے ہیں تو وہ سود پہ دیتے ہیں، اور آج مارچ 2023 عیسوی میں جب پاکستانی وزیر اعظم ان آل سعود کے جا کے تلوے چاٹتا ہے تو وہ مزید قرضہ دینے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ پچھلا قرضہ سود سمیت واپس مانگ رہے ہیں۔ یہی حال اس وقت کویتی حکمرانوں کا ہے کہ پاکستانی بیوروکریٹ یا حکمران وہ کویتیوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، اور کویتی حکمران نے بھی کہا ہے کہ نہیں جی پچھلا واپس کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ مکہ والے اگر 3 ارب ڈالر پاکستان کو سود پر دیتے ہیں تو کیا وہ بد معاش نہیں ہے؟
حرام خور نہیں ہیں، سود خور نہیں ہیں۔ یعنی عملی طور پر اس وقت ایک قبلے پر مسجد اقصیٰ پر آپ دیکھیں کہ وہ صہیونی ہیں جو یہودیوں سے قرض کا سود نہیں لیتے، غیر یہودی سے سود لینا جائز سمجھتے ہیں۔ اور مکہ کے آل سعود حالت یہ ہے کہ یہ اپنے مسلمانوں سے بھی سود لیتے ہیں۔ اب آپ ان کا موازنہ کریں، اب آپ ان کی اصل جو ہے نا وہ شکل دیکھیں کہ کیا آج اگر ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا تم دجال کی روایات کو مانتے ہو، وہ کہیں گے ہاں جی مانتے ہیں۔ کہاں آئے گا وہ دجال؟ ظاہر ہے فلسطین میں آئے گا۔ تخت سلیمان کدھر ہے؟ فلسطین میں ہے، مسجد اقصیٰ ہی تو ہے۔ تو یہ مانتے ہیں کہ اس قبلے پہ جو ہے نا دجال آ سکتا ہے اور آئے گا، یہ ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن اس حقیقت کو نہیں مانتے کہ دوسرے قبلے پر بھی منافق ٹولہ آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ ایک قبلے پہ اگر سب سے بڑا فتنہ دجال آ سکتا ہے تو دوسرے قبلے پہ بھی تو فتنہ لوگ آ سکتے ہیں، اور ان کے فتنے کی حالت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ پر جو حاکم ہیں وہ غیر یہودی سے سود نہیں لیتے، اور کعبہ پر جو حاکم ہیں یہ مسلمانوں سے بھی سود لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے فتنوں کے اس دور کی حالت کہ جب ہر بات میں دجل مچ جائے گا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔